الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سفر حضر ایسا ہونا چاہیے جو دین کے ماتحتی میں ہو، کیونکہ عمر تو قلیل ہے۔ جب ہر چیز میں اچھی نیت رکھیں گے تو وہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ ان کے ہاں قلت و کثرت نیت کی بنا پر سب کچھ ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خلوص کے ساتھ رہے، اخلاص کے ساتھ آئے، آپ کی اتباع کیا۔ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ بلند فرمایا کہ کوئی قطب الاقطاب ایک معمولی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص میں بڑی قوت ہے، بہت وزن ہے، چھوٹا عمل ہے مگر اخلاص سے ہے جو پہاڑوں کے برابر عمل جو پہاڑوں کے برابر ہے اس کے برابر ہے۔ اخلاص سے نیت کی ہم کو سب کو کوئی کوشش ہی کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں بھی تشریف لائے، اخیر میں انہوں نے بھی اخلاص پر پوری بحث کی، اخلاصی کا بیان فرماتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ فتح پور میں جو ہمارا وطن اصلی حضرت کا حضرت مولانا ظہور حسن صاحب سید تھے، وہ تشریف لے گئے، بہت پرانے، انہیں بچپن ہی میں تھانہ بنے ہی میں حضرت سے تعلق پیدا کر لیا تھا، اتنے مخلص تھے۔ حضرت کے حوالات ایسے تھے کہ حضرت تھانوی کے زمانے ہی میں انہوں نے تعلق اصلاحی پیدا کر لیا تھا، بہت بڑی بات ہے۔ وہ تشریف لے گئے فتح پور تالنجہ۔ وہاں جانے کے بعد ہم نے سے خود کہا حضرت کے متعلق کہ ان کو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ اول سے آخر تک اخلاصی ہی پر رہے، جو بات کی اخلاص کی، جو بات کی دین کی، یعنی کبھی لغو لاتعال باتیں میں ہم نے نہیں پایا۔ ہم نے سے خود کہا انہوں نے، مولانا ظہور حسن صاحب نے، ماشاء اللہ صاحب کی خصوصیات کہ میں تو اتنا رہا ہوں، لیکن اول دن اخلاص پر، آخری دن بھی اخلاص پر، اخلاصی پر اس دن بیان فرمایا تھا۔ یہ تقریر آج کی نہیں ہے، یہ شروع تھانہ بھور میں ہمارا جب ساتھ رہا تھا تب بھی اخلاصی بھی یہ بات کہتے رہتے تھے۔ اچھا ہم لوگوں کو بھی اخلاص کی بہت تعلیم دی، فرماتے تھے کہ اخلاص سے تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے، اللہ کے لیے رہو۔ ہم لوگ سے اکثر فرماتے تھے، طالب علم تھے، بچے تھے، تم لوگ کس لیے یہاں رہتے ہو؟ یہ سوال بہت مشکل، پڑھنے کے لیے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں حضرت اس لیے رہتے ہیں تاکہ دین سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں۔ کہا بہت مشکل ہے، لیکن دین پر رہنا اور دین کی تعلیم دینا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص سے کرنے کی توفیق دے۔ قلت کو نہ دیکھو، اخلاص کو دیکھو۔ عمل قلیل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ صحابہ کرام کو یہی اخلاص کی دولت ملی تھی۔ امتی میں سے کوئی شخص ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ امتیوں میں سے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا بھی اخلاص کے ساتھ، رہ بھی اخلاص کے ساتھ، پوری زندگی گزار دی اخلاص کے ساتھ۔ کسی نے شہادت پائی، کسی نے صدیقیت پائی، کسی نے کیا پایا، لیکن اخلاص کی برکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی تعلیم دی، خود تو آپ تو رہے ہی، اپنے تمام صحابہ کرام کو توفیق دی کہ اسی طریقے پر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے سب کچھ اڑا دیا، سب کچھ خرچ کیا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ رضا بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ ہم لوگ طالب علم بھی حضرت کی شروع سے آخر تک وہیں پڑھا۔ چند دن کے بعد فرماتے تھے
کہ تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو؟ یہ عجیب سوال. ہم لوگ یہاں بھی آئے، بمبئی میں آئے، لیکن یہ سوال ضرور رہتا تھا بڑے بڑے علماء سے. علماء ہی رہتے زیادہ، ہم طالب علم تھے، کہ تم لوگ یہاں کیوں آتے ہو، کیوں رہتے ہو؟ تو ہم لوگ کہتے تھے حضرت ہم لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. فرماتے تھے بہت مشکل ہے، یہی تو مشکل ہے. اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، اپنے نیت کو خالص کرنا، اس کی بہت بڑی چیز ہے. لوگ بزرگوں کے پاس اسی لیے جاتے تھے کہ اعمال سے زیادہ ان کی نیت پر نگاہ رہتی تھی. یہاں رہنے سے ہماری نیت کیا ہے؟ نیت سید الاعمال ہے. اگر نیت صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہیں آنے جانے میں بھی نیت کے تصحیح کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جانے کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ مسلم امت بمبئی میں بھی رہے، ان کی تقریر بھی ہیں، ہمیشہ اخلاص. حضرت معاذ حسن صاحب تشریف لے گئے تھانہ بھون سے پتہ پلتا نہ جائے، تو جو وہاں سے رخصت ہوئے تو ہم نے سے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ بچپن سے ساتھ تھا ان دونوں کا. اول بھی ان کا اخلاص پر اور آخر بھی ان کا اخلاص پر، بیان بھی اول بھی اخلاص پر اور آخر بیان بھی اخلاص پر. معاذ حسن صاحب جو تھانہ بھون کے بہت بڑے آدمی تھے، تعلق رکھتے تھے حضرت سے، پتہ پلتا نہ جاتے تھے. ایک دیہات ندیوں کے درمیان میں گھرا ہوا، مگر جاتے تھے. تو مجھ سے آخر میں یہ کہا کہ مولانا ماشاء اللہ صاحب کا عجیب معاملہ ہے، اول بھی اخلاص کے بعد تو آخر میں جو بات ہم نے تھانہ بھون میں سنی تھی حضرت تھانے کے زمانے میں اخلاص پر، وہی بات آج بھی. اور ہم لوگ سے برابر سوال ہوتا رہتا تھا کہ تم لوگ کس لیے رہتے ہو. اب ہم لوگ داماد بھی تھے، یہ ہے لیکن سوال تمام علماء ہی آتے تھے. سب سے یہ کہلواتے تھے کہ ہم لوگ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم دین کو سیکھیں اور دین پر عمل کریں. فرماتے بہت مشکل ہے، بس نیت کے درست کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے سلسلے کے سمجھے جائیں وہاں پر. بس طالب علمی کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں، تعلم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میرا خیال ہے سبھی علماء ہی ہیں، دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دین سے محبت ہے. اس بنا پر حضرات آپ تشریف لائے ہیں. یہ دین کی محبت معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں علماء جاتے تھے. لوگ کہتے تھے تم دیوبند سے فارغ ہو گئے، اب وہاں کہاں جاتے ہو، لیکن جاتے تھے حضرت تھانوی. خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے تو گھر کے لوگوں نے کہا اتنا پڑھا تم نے دارالعلوم میں، یہاں وہاں، ابھی حضرت حاجی صاحب کے جانے کی ضرورت باقی رہ گئی. تو کسی نے کہا ان میں سے دیوبند پڑھنے گئے تھے، اب حضرت حاجی صاحب کے گننے کے لیے گئے ہیں. اب دیکھیے فرق دیہاتی لوگ سمجھیں، ایک پڑھنا ہے، ایک پڑھنے کو گننا یعنی دل میں راسخ کرنا، اس کے علوم کو ذہن دینی بنانا، علمی بنانا، اس کی ضرورت پڑتی ہے. بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس سلسلے میں جو رکھا ہے بہت بڑی سعادت ہے. کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محب له، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یا ان کے سلسلے میں کن عالمن او مصر عالمن او متعلمن او مستمعن، سننے والے بن جاؤ. سننا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت کہ سننا ہی تو اصل ہے. خاص انداز تھا ان کا، سننا ہی سے اصل ہے. دیکھو اسمعو پہلے ہے، اس کے بعد اطیعو ہے. بہت استعداد میں سنو گے تب تو عمل کرو گے، سنتے ہی نہیں. صحابہ نے سنا، عمل کیا، کس درجے پہنچے. اس بنا پر دینی باتوں کو سننا یہ ابتدائی چیز ہے. جب سنیں گے انشاءاللہ العزیز اس سننے پر ایک نہ ایک دن عمل بھی ہو جائے گا. ہمارے بزرگوں نے اخلاص کی طرف بہت توجہ دلائی. گئے وہاں حسن صاحب تھانہ میں جاتے تھے تو 20 30 40 حضرت تھانوی کے زمانے سے تعلق تھا. معذر حسن صاحب رحمہ اللہ سید تھے، لیکن وہ جاتے تھے دیہات میں جاتے تھے. حضرت عبد الباری ندوی تشریف لے گئے دیہات میں 40 دن کے لیے. کہیں کوئی
راستہ ایسا نہیں جس کے راستے میں ندی نہ پڑتی ہو، لیکن سب لوگ پار کر کے جاتے تھے۔ اس لیے اس دولت کے لیے جو حضرت تھانوی سے انہوں نے حاصل کیا تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ بھی جاتے تھے تاکہ وہ دولت حاصل ہو جائے۔ بہرحال ہم لوگ وہاں رہے ہیں، بہت دنوں تک رہے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے وہیں پر۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت کے اندر اخلاص تھا اور عجیب حال تھا، جذبات تھے دین کے پہنچانے کے، وہ چیز بھی ہم لوگ کے اندر آئے۔ ہم طالب علم تھے، برابر سوال فرماتے تھے کہ تم لوگ یہاں کس لیے رہتے ہو؟ بڑے بڑے علماء رہتے تھے کس لیے؟ تو ہم لوگ کہتے تھے حضرت دین پڑھنے کے لیے، اس کو عمل کرنے کے لیے۔ کیا مشکل ہے، رہو، لیکن اسی لیے رہو، دین پر عمل کرنے کی ترغیب اور تحذیر برابر فرماتے رہتے تھے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، کن عالمن او متعلمن او مستقان او محب لہم، عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، یا سننے والے بن جاؤ، یا کم سے کم ان سے محبت بننے والے میں سے بن جاؤ۔ یہ بہت، کن عالمن، صر عالمن او متعلمن۔ بہرحال یہ حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ حضرات تشریف لائے تو کچھ میرے زبان پہ جو چیز جاری ہوئی میں نے جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ یہ کتاب ہے تنویر فی اسقاط تدبیر۔ مکہ معظمہ میں حضرت عائشہ بھی تھے، غالباً وہیں گئے، اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ کتاب عربی میں تھی، لے گئے۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ یہی اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ۔ تو میں اس پر کہتا ہوں کہ اور بھی علماء رہے ہوں گے، حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہیں تھے، یہ انہوں نے تجویز کیا تھانوی کو، اور کسی کو نہیں۔ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع۔ چنانچہ یہ کتاب مجھ کو وہاں شیر محمد صاحب ہوں بھی انہوں نے لیا۔ کئی سال سے میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں۔ مکے میں بھی سنایا، مدینے میں، بہت زبردست کتاب ہے، اور میں تو علماء کہتا ہوں کہ ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طرز و طریقہ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے اکابر کیا تھے، علماء دیوبند کیا تھے، ان کی خصوصیات کیا تھی، یہ خصوصیات کو معلوم کرنا ہے کہ حضرت تھانوی کی کیا خصوصیت، ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صلی اللہ علیہ جو علماء کے پیر تھے کیا خصوصیات تھے، کیا ان کے اخلاق تھے، اس کو سمجھنا۔ حضرت محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ جیسے آدمی متبحر عالم بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے ہاں ان کے عمل کی وجہ سے نہیں جاتا، ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت حاجی صاحب تو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، لیکن مولانا محمد حجت الاسلام وہ یہ کہہ رہا ہے، بانی دارالعلوم دیوبند وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے پاس کہتے ہیں عمل کے لیے نہیں جاتا، علم کے لیے جاتا ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ ان حضرات کو علم بھی دیا جاتا ہے، صرف عمل ہی نہیں ہے، علم بھی۔ اگر علم نہ ہوتی تو مولانا قاسم صاحب کیسے اصلاح کرتے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کیسے اصلاح کرتے حضرت حاجی صاحب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو علم ظاہر سے بھی مرصع کیا تھا، اور علم باطن سے ہمارے بنیادی حضرت محمد قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت یعقوب صاحب، ایک سے ایک صدر مدرس سے صدر الاولیاء حضرات تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مسلک کے دیوبند کو سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ کتنی اس کے اندر وسعت ہے، کتنی اس کے اندر جامعیت ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے علماء کو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، بہت فرماتے تھے کہ آج یہ لوگ جاتے ہیں دارالعلوم دیوبند، ایک سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سمجھ گئے۔ کیا سمجھے تم؟ رہو، دیوبندیت ہے کیا چیز، تھانویت ہے کیا چیز، ان چیزوں سے مرصع ہو تب کو تھانوی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کے ظاہراً بھی اور باطناً بھی، علماً بھی، عملاً بھی، حالاً بھی، قلباً بھی ان کے طریق پر ہم رہنے کے ہم کو توفیق مرحمت فرمائے۔ یہی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اولاد کو جو بھی متعلقین ہیں یہ مسلک کو سمجھیں۔ کیا جامع بین علم اور عمل، علم و عمل کا جامع مسلک ہے۔ ظاہر کو بھی درست کرو اعمال صالحہ سے، اور باطن کو درست کرو اخلاق حسنہ سے۔ ظاہر کے درست اعمال حسنہ سے، اور باطن کے درست اخلاق حسنہ سے۔ دونوں کی جامعیت
جامعیت جس کے اندر ہو وہ صحیح معنوں میں دیوبندی مسلک پر ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریقوں سمجھنے کی بھی توفیق دے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم کو نیک نمونہ بنائے. یہ کہ اکابر ایسے تھے انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے. صرف نام لینے سے کچھ نہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام. یہ بھی ایک چیز ہے. صرف یہ علم ہی نہیں, علم کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جانے لگے تھے. جس نے کہا بھائی اشرف علی اتنے دنوں میں پڑھا اب کہاں گیا؟ ان کے گھر کے لوگوں نے کہا معلوم ہے ابھی پڑھنے سے فارغ ہوئے ہیں, اب گننے کے لیے حضرت حاجی صاحب کہیں گئے ہیں. اور فرق آپ لوگ سمجھ لیجیے گا. یہ ہم لوگ کا ہے, ایک پڑھنا ہے ایک گننا ہے. یہ پڑھ دیا, ایک اس کی حقیقت کو سمجھنا, اس کے روح کو لینا, یہ گننا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. تعلیمات سمجھو, ان کی کتابیں پڑھو, لوگوں سے سمجھو کہ کیا وہ چاہتے تھے. حضرت حاجی صاحب بہت معمولی آدمی, اللہ رشید احمد صاحب وہی معمولی لوگ تھے. یہ سب اکابر قطب الاقطاب یہ حضرات تھے. اللہ تعالیٰ نے دین کو جو قائم کیا, اللہ ان کے دین کو, ان کے طریق کو, ان کے اصول کو سمجھنے کی ہم کو توفیق دے. وہ ان کی کتابوں کو پڑھنے سے ہوگا اور عمل کرنے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ روشن کرے گا, دل کو روشن کر دے گا. بہرحال یہ کتاب بھی حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. حضرت حاجی صاحب یہ مکئی کے اندر, حضرت حاجی صاحب کتاب جب عربی میں یہ کتاب ملی ہے تو گئے, وہاں تھانوی تھے اور بہت علماء تھے. جا کے کہا حضرت حاجی صاحب نے اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کو نفع ہوگا. میں نے کہا اور کسی کو ترجمہ نہیں کیا. حضرت حاجی صاحب بھی کہتے عارف تھے کہ اور کسی عالم کو نہیں, وہاں تھانوی کو کہا تو ترجمہ حضرت کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو لوگوں کو نفع ہوگا. تو کیا ترجمہ, اور بہت اچھی کتاب ہے مجھ سے. میں تو سالوں سے سنا رہا ہوں اس کو, آپ نے سنا, ختم ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علوم بھر دیا اس کتاب میں پڑھتا رہتا ہوں اور الحمدللہ اپنے مجلس کو اس سے برابر مستفید کرتا رہتا ہوں. مستفید لوگ ہوتے رہتے ہیں ان کے مضامین سے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حکایت میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. فنادى ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں اس کو بہت پہلے نہیں سنا تھا میں نے, اخیر عمر میں اس کو دو چیزوں کو سید الاستغفار اور اس کو عام معمول ہو گیا تھا. بڑے بڑے علماء تھے, حضرت کیا پڑھا, سید الاستغفار پڑھیے. میں نے کبھی سنا نہیں تھا, سال دو سال پہلے سید الاستغفار, اور اس کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرماتے تھے. ہے کہ 1 لاکھ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, دل سے پڑھو. اپنے کو ظالم سمجھو, یہ نہیں کہ اپنے کو پارسا سمجھ کر کے پڑھو گے تو کچھ نہیں ہوگا. یونس علیہ السلام نے اپنے کو سب سے کمتر سمجھا, سب سے حقیر سمجھا. اس کے بعد اس کو پڑھا, اللہ نے کتنی بڑی دولت سے نوازا ان کو. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ معمولی کلمہ ہے. آج ہم لوگ کو بھی اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے. فرماتے تھے کہ لاکھوں لاکھ لوگ پڑھتے ہیں بے سمجھے, دل سے پڑھو اس کو. کلمہ وہی ہے جو انہوں نے پڑھا, کیا سکتا ان کو مل گیا. ہم بھی پڑھتے ہیں, رسم میں بیٹھ گئے, کوئی پڑھ لیا یہ نہیں, بلکہ دل سے. یہ حضرات کی توجہ ہمیشہ حقیقت میں ہوا کرتی تھی, خاص طور سے ماشاء اللہ صاحب کی زندگی گزر گئی. فرماتے ہیں ادھر ہمارا حسین صاحب تھانہ موہن کے گئے, بہت دنوں کے بعد فتح پور میں چلتے چلاتے کہا, حضرت نے اخلاق پہ بات کیا اسی پر. تو ہمارا حسین صاحب نے خود ہم لوگ سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ ہم نے شروع جوانی سے بھی ان کا یہی مضمون سنا اور آج بھی وہی سن کے جا رہے ہیں. تھانمان معلوم ہوا کہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. علم ہے, عمل ہے اور اخلاص ہے, اس کی بھی طرف توجہ.
طلبا ہم لوگ طالب علم ہی تھے، طالب علم سے کوئی نظام پڑھتا تھا کوئی نہیں، اخلاص کا مطالبہ اس وقت ہوتا تھا کیوں پڑھتے ہو، یہ ضرور 3-4 دن کے بعد یہ سب اس میں علماء بھی رہتے تھے بڑے بڑے، تم لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ ہم لوگ کہتے تھے حضرت پڑھیں گے پڑھائیں گے لوگوں کو دین، ارے بہت مشکل ہے بہت مشکل، یعنی پڑھا کر کے اس میں لگنا، اس کی اشاعت کرنا، ترویج کرنا، اپنے کو اس کے مطابق بنانا، یہ مشکل ہے۔ پوری کوشش یہی رہتی تھی حضرت کی ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، کوتاہی ہوئی، ناقص کے ناقص ہی رہ گئے، مگر انہوں نے اپنی محنت میں کمی نہیں کی، یہاں سے وہاں تک کرتے ہی رہے کوشش۔ اس بنا پر دعا یہ ہے کہ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب جو ہم لوگ سے چاہتے تھے اس وقت نہیں کہ اللہ پورا کر دے، اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرنے والوں کو بنا دے، یہ فرما رہے ہیں۔ یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبھی لوگ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک، یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکار کر کہا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور میں نے بے موقع کام کرنے والے، اور میں بے موقع کام ہوں۔ ظالمین کا ترجمہ وہاں تھانوی کر رہے ہیں، بے موقع کام کرنے والے، ظالمین ترجمہ نہیں کیا۔ میں کہتا یہ بھی حضرت تھانوی کا ایک خاص ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم بھی ظالمین میں سے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظالمین کا ہم ظالمین میں سے ہیں، لیکن میں نے کہا دیکھا یہ ترجمہ نہیں کیا کیونکہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، تو پاک ہے، میں نے بے موقع کام کرنے میں بے موقع کام کرنے والے ظالمین میں سے نہیں ہوں، بے موقع کام، ترجمے میں رعایت کیا کہ نہیں، بے موقع کام کرنا یہ بھی ایک ظلم میں ہے، تو ظلم کا لفظ نہیں استعمال کیا وہاں تھانوی نے، لا الہ الا انت۔ میں تو بہت وقت کرتا ہوں ایسے معنی میں تھوڑا سا علمی وزن بھی رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ میں ترجمہ ہم تو اب تک یہی کہ میں ظالمین، سب لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ یوں سے اندھیروں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں۔ ہم لوگ کیا ترجمہ، ہم ظالمین میں سے ہیں؟ نہیں، ظالمین کا ترجمہ ظالمین سے نہیں کیا ہے، بلکہ بے موقع کام کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ حضرت تھانوی کی توجیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو علم میں بھی ایک خاص جو نزاکت ہوتی ہے اس کو ادا کیا ہے، اس کی رعایت کیا فرمائے نے۔ میں ترجمہ عام طور سے ظالمین میں سے ہوں، یہ میں حضرت تھانوی کا ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی میں نے ان کی دعا اندھیروں میں پکارا، یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں کہا جیل میں نہیں پکار سکتا ہے، یہ پریشانیاں اس میں نہیں پکار سکتا، یہ سب ہم لوگ اس پہ ظلمات میں ہیں، ان ظلمات میں بھی اللہ ہی کو پکارے ہوئے تو ظلمات چھٹیں گے، اللہ ہی کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ہمارے حضرت جب بھی کوئی سیلاب آتا تھا، کوئی بات آتی تھی، دیہات میں ہم لوگ رہتے تھے، بس یہی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ خانقاہ میں کہا، خانقاہیوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ درست سب درست ہو جائے، یہ ان کا خاص جملہ تھا۔ ہم لوگ دیہات میں رہے نا اس زمانے میں، ان کے ساتھ سیلاب آتا تھا ہم لوگ پر گرفت، تم یہ کہتے تم لوگ خانقاہی سب درست ہو جائے، سب درست ہو جائے گا۔ کہتے ایک طبقہ اگر مسلمانوں کا دین پر رہے گا بہت سے بلایا سے نجات مل جائے گی، بہت ان کا یقین تھا ہے کہ تم خانقاہی 10-20 آدمی رہتے تھے، 30 آدمی ہم لوگ، لیکن پوری توجہ ان پر رہتی تھی کہ تم لوگ دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو تو اس سیلاب ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ بعد میں ایسا ہوا بھی، ہمارے لوگ بھی ہر کسی کو ہوتے، پانی آ گیا تھا بالکل قریب، اور حضرت نے بہت زوردار الفاظ میں، بارش ہو رہی تھی، اسی میں فرمایا کہ تم لوگ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے۔ اب اس وقت کچھ ہم لوگ شاید ٹھیک ہو گئے ہوں گے، فوراً جہاں پانی تھا وہیں رک گیا، چلا گیا، واپس ہو گیا۔ یہ بادشاہ رسول اللہ صاحب یہاں تشریف لائے، صاحب کرامات تھے، صاحب علوم بھی تھے، صاحب معارف بھی تھے، اور صاحب کرامات ذرا مشکل سے ملتے ہیں، صاحب کرامات بھی تھے، ان کی کرامات بہت مشہور ہے۔ ہم لوگوں نے قصداً بہت زیادہ ان کے سوانح میں نہیں لکھا، لیکن بہت سی کرامات وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ خون دل پہ فرماتے تھے، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ یہ مجاہدات میں رہے، کوئی بمبئی میں رہے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ کوئی جانتا بھی نہیں، ہم اکیلے پڑے رہتے تھے، بمبئی میں رہے بہت کافی دیر ہوتے رہے، لیکن تنہائی میں کچھ نہ کچھ تو کام کرتے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
تو وہ چاہتے تھے ان کے چاہنے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم بنائیں اور دین پر اور طریق پر گامزن ہو. طریق ہمارا طریق مماحد بالکتاب و سنت ہے. تاریخ حضرت حاجی صاحب کا طریق اگرچہ وہ عالم، لیکن طریق جس کے وہاں گنگوہی مرید ہو جائے، قطب عالم، عالم ربانی ان کو کہا جاتا ہے. حضرت تھانوی کو کیا ہے؟ حکیم الامت. ہمارے محمد حسین صاحب الہ آبادی بہت زبردست عالم تھے، صرف تھوڑا سا قوالی ویسا اس کی وجہ سے، لیکن زبردست عالم تھے. میں نے ایک دفعہ کہا مولانا آدمی سے، یہ مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی بھی حضرت بڑے عالم تھے. میں نے پوچھا مولانا آدمی سے، کہا ارے وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ہم لوگ ان کی بات سمجھیں، یہی بڑی بات ہے. مجھ سے خود حضرت نے فرمایا مولانا آدمی نے کہ یہ تین بہت اجل خلفاء میں سے تھے، حضرت محمد حسین صاحب الہ آبادی، حضرت تھانوی، وہاں گنگوئی، اور بھی وہاں یعقوب صاحب وغیرہ تھے. تین بزرگان دین کو حضرت حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں دیا کہ ان کے طریق کو چمکا دیا. آج یہ ہم کو اس طریق کی بھی قدر کرنی چاہیے. یہ طریق جامع علم والعمل والمعرفت ہے. اس بنا پر اپنے طریق کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. فرماتے تھے لوگ دیوبندی تو کیا جا رہا ہوں، دیوبندی کو سمجھو کہ کیا ہے. اس دیوبندی اس کو صرف کہو نہیں، بلکہ دیوبندیت کا مفہوم کیا ہے؟ جامع العلم والعمل والحال، یہ ہے دیوبندیت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں جو ہم لوگ یہاں معیار ہے دیوبندیت کے، ان کو تو اس پہ اترنا ہی چاہیے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. یہ صحیح معنوں میں جو دیوبندیت کا ایک منشا ہے، ایک رخ ہے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. بہرحال یہ کر رہے ہیں یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا. تھوڑا سا کی برکت کے لیے کہا یونس علیہ السلام فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے حضرت فرماتے تھے اس آیت کا اب بھی معمول ہے، لیکن یوں ہی سرسری ہے. فرماتے سرسری ہے، 1 لاکھ پڑھ لیا، 2 لاکھ پڑھ لیا، نہیں، اس کو سمجھ کے پڑھو. اب بھی اس کے اندر نفع ہے. لا الہ الا انت سبحانک، لا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، آپ کی ذات پاک و صاف ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی، ہم ہی ظالمین میں سے. یہ سب جو ہے ہمارے ظلم کی وجہ سے. یہ نہیں کہ آپ کے اندر کوئی خصوصیات کمالات میں کمی آ گئی، نہیں، یہ سب نحوست جو ہے ہمارے نالائقیوں کی وجہ سے ہے. اس بنا پر اپنے کو درست کرنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا کر رہے ہیں لیکن اپنے ظلم کا اقرار کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ظلم کا اعتراف کرنا ہی خود عبادت ہے، خود دعا ہے، جامع دعا ہے. اس کی طرف حضرت اخیر میں بہت آگے تھے، 2 چیزوں کی طرف. ممبئی میں بھی آ رہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سید الاستغفار میں نے کبھی نہیں سنا تھا. 2-1 سال پہلے زندگی سے بار بار یہ سید الاستغفار پڑھو. بڑے بڑے علماء آتے تھے 5 مرتبہ پڑھا کرے سید الاستغفار پڑھیے، سید الاستغفار، سبحان اللہ، لا الہ الا انت. اور یہ اس کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل سے پڑھو، دل سے پڑھو. انشاءاللہ وہ کامیابیاں جو اس سے ملی ہمارے اکابر کو، ہم کو بھی ملیں گی. بہرحال یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں. کہنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. بے موقع کام، ظالمین کی ترجمہ بے موقع کام کر دیا. یہ بھی ترجمہ اچھا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں ظالمین میں سے ہوں. حضرت تھانوی کی ترجمہ یہ ہے. مجھے بڑا وضع آتا ہے ان سب باتوں پر. تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے ترجمہ. اور اس کے بعد کہا ہم ظالمین میں سے، ہم لوگ سب لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں، ہم لوگ ظلم کرنے والوں میں سے. لہٰذا تھانوی نے ترجمہ نہیں کیا ہے. تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. بولے ترجمہ ظاہر تھی ظالمین سے کہتے کیا حرف تھا، لیکن اپنے کو ظالمین میں سے انبیاء نے چونکہ کہا ہے، نبیوں نے کہا ہے، اس وجہ سے ہم گناہ کرنے والے، یہ ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ بے موقع کام کرنے والے ہیں. چونکہ نبی کی دعا ہے، میں سمجھتا ہوں مجھ کو وجہ آتا ہے بھائی ان باتوں پر عملی بے موقع. ابھی ہم سب ترجمہ کرتے ہیں کہ انہوں نے دعا کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم ظالمین میں سے. یونس
لیکن تھانوی کا ترجمہ کر رہے ہیں تیرے کو کوئی تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والا ہوں. یہ ترجمہ. اب ترجمہ سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں گزار بہت علماء تھے، میں نے کہا کام ترجمہ کرنے میں ڈھنگ سے کیا آپ لوگ. یہ نہیں ترجمہ بہت آسان ہے جو چاہے کر دیا. یہ ترجمہ کوئی کسی نے نہیں کیا ہوگا. حضرت تھانوی میں ظالمین میں سے ہوں، اس کا ترجمہ کیا کیا کہ میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. انبیاء کر رہے ہیں تو انبیاء کی طرح نہیں کیا کہ میں ظلم کرنے والا ہوں یا گناہ کرنے والا ہوں. ترجمہ میں رعایت کیا کہ نہیں؟ بہرحال یہ اپنی بات ہے، مولوی آدمی ہے کو تو بس آتا ہے. ہمارے حضرت کو بھی ان باتوں کو بچ آتا تھا، حال آتا تھا، اور لوگوں تو قواری والی میں بچ آتا تھا. حضرت کو تو کیسی عمدہ بانی کی. تو ہم لوگ تو وزیر عالم سے پڑھے ہوئے ہیں، ہاں علم میں بھی وزن کو آتا تھا. حضرت تھانوی کو یہ بات ترجمہ ہوا، دیکھو کیسا عمدہ ترجمہ کیا ہے. بہرحال فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، اللہ فاستجبنا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. انہوں نے دعا کی، ہم نے قبول. کس دل سے دعا کی؟ اپنے کو ظالمین میں سے ٹھہرایا. یہ بھی معلوم ہوا یہ نہیں کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، پارسا ہوں اس میں دعا قبول کیے، نہیں میں گنہگار ہوں اس میں دعا قبول کیے. یہ لوگ تمام بزرگان دین. یہ دفعہ بارش کی بہت مشہور واقعہ ہے. تمام اہل اللہ گئے، قحط کا زمانہ تھا، بارش کے لیے بارش نہیں ہوئی بارش. ایک بزرگ ان کا مشہور ہے، بہت مشہور، وہ گئے کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں. بارش شروع ہو گئی. اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے. یہ عاجزی و انکسار نہیں ہے. جو عاجزی و انکسار لے کے خدا کہہ جاتا ہے اللہ رحم کر دیتا ہے. انا المذنب، میں مجرم ہوں. انا المذنب الذلیل المقر معترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. اللہ میں گڑگڑا رہا ہوں جیسے مذنب گنہگار جو ذلیل و خوار ہو، اس طریقے سے میں گڑگڑا رہا ہوں، مجھ پر رحم فرمائیے. یہ حضرت کی دعائیں اسی انداز سے پڑھتے تھے، کرتے تھے. پوری زندگی یہی سب سننے میں گزری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو بھی ذات عالیت سے نوازیے. عبدیت کے، میں سمجھتا ہوں کہ عبدیت کے مقام میں تھے، اب کچھ نہیں اپنے کو سمجھتے تھے. حالانکہ ان کا جلال بہت مشہور ہے، لیکن ہم لوگ جانتے تھے کیا ہے، کیا سمجھتے تھے، کتنا سوتے تھے، کیا کھاتے تھے. کھاتے آئس کریم رکھی ہوئی تھی اس زمانے میں. 30-40 سال کے بعد آئس کریم کوئی دیکھے بھی نہیں تھا. الہ آباد میں آئس کریم بہت اچھی رکھی ہوئی تھی. آئس کریم کوئی لے آیا ہوگا کہیں سے، میں تھا موجود. ایک چمچہ کھایا. ان کی نواسی موجود تھی، چھوٹی تھی، خالی صاحب پہ کہا یہ تم کھا جاؤ، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. شیخ وقت مسلم شیخ وقت تھانوی کے معنات خلفاء میں سے، مثال کے طور پر ہنومان شاہ صلی اللہ صاحب میرے سامنے کی بات ہے. ہم تھے، حضرت کی ایک نواسی تھی، وہ آئس کریم آئی. آئس کریم کہاں ملتی تھی؟ اب کوئی لے آیا ہوگا، کوئی امریکہ یہاں سے آ گئی ہوگی. اب نا آئس کریم پہلے آئس کریم جانتے ہوئے بہت اچھی تھی. ایک چمچہ کھایا اور کھانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا، لو تم کھا لو. یہ اصلاح کے لیے کافی. میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. اس کا استعداد، کھانا پینا منع نہیں ہے مجھے، لیکن اس کا استعداد یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے. ہم اس کے مستحق نہیں. یہ تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم گناہ گار، اپنے گناہوں کا اعتراف. اعتراف ذنوب من افضل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے افضل سنت کیا ہے؟ اعتراف ہو رہا ہے. انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. یہ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں مذنب ذلیل ہوں. یہ دیکھیے حضور اپنے الفاظ ہے، میں مذنب ہوں اور ذلیل ہوں، گنہگار ہوں. کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی. ایک آدمی کہا ہے کہ ماشاء اللہ صاحب یہ دعا پڑھتے ہیں تو بہت لوگوں کی اصلاح ہو گئی ہے کہ جب حضور ہی اپنے کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ کیا بڑھا رہے ہیں اطلاع کرنے. وہ جتنے پہ ہم اتنے پہ رہنے دو. جب حضور مذنب اپنے کو کہہ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. تو بہت ان کا اثر ہوا، پھر طائب ہو گئے. لیکن جب حضور نے فرمایا ہے تو پھر وہ متقد ہی ہو گئے. پھر حضرت کی موت
انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنبین. اللہ تعالیٰ ہم مذنب گنہگار جو ذلیل ہے اس طریقے سے آپ کے دربار میں ہم گر آ رہے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. مہاراج کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. کیا عمدہ ہے فاستجبنا لہ، مطلب یہ الفاظ ہی کتنے اچھے ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کلمات خداوندی ہیں اپنے بندے کے لیے. بندے نے جو کہا اس سے کہیں درجہ بڑھ کر کے اس میں اللہ نے اس کا جواب دیا. فاستجبنا لہ، کتنا خوش ہوئے ہوں گے. فاستجبنا لہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دے دیا. انہوں نے ہمارے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کیا، پھر ہم نے ان کی عاجزی کو بھی قبول کر کے ان کو بڑھا دیا. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں آج بھی. یہ نہیں ختم ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانک کا کوئی مصیبت آتی تھی ہمارے حضرت پڑھواتے تھے، کہا دل سے پڑھنا، دل سے پڑھنا، رسمی نہیں خالی پڑھ لینا، دل سے پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، ان کے معمولات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان کے علوم و عارف کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ کتنے بڑے ہمارے اکابر تھے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، بلکہ ساری امت کو اپنے اکابر کی تعلیمات کو، ان کی تربیت کے الفاظ کو یاد کرنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے کو جھکانا سب سے بڑی. من اعظم سنن نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعظم سنت ہے کہ اعتراف ذنوب، اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے کمیوں کا اقرار، یہ حضور کے اعظم سنن میں سے ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية ودوام العافية والشكر العافية. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.